جی السلام علیکم۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں دعا بد دعا مکافات عمل کرامہ جیسی کرنی ویسی بھرنی اس طرح کی ڈفرینٹ قسم کی میتھولوجیز یا مختلف قسم کے کانسیپٹ جو سماج میں رائج ہوتے ہیں ان کے اوپر میں نے کچھ بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ تو اس میں ابھی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بیٹھے ہوئے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، پروفیسر حضرات بھی تھے، کچھ ینگ لیکچرر بھی تھے، اسٹوڈنٹ بھی۔ تو اس میں یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ کہ فوراً کرامہ ہو گیا جناب، کہ کی سزا مل گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جو عام طور پہ ساتھ چلتی ہے کہ بھائی بد دعا کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اچھی بات ہے بھائی، اخلاقی طور پہ تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے صبر کرے اور اس کا زیادہ مطلب اجر ہے، درجات ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو آپ بجائے اس کو کہ بدعا کرنے کے اس کو جو ہے صبر سے کریں اور یہ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ اسے نیک ہدایت دے، فائن، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اس میں یہ بات ہوئی کہ بدعا نہیں دینی چاہیے، تو مجھے یہ بڑا جملہ اتنی دفعہ سنا ہوا ہے کہ بدعا دینا بری بات ہے، بدعا دیں۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہ دیکھیے بدعا جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نیاز کی طرح سے کہ تیار کر کے کوئی اگربتی سلگا کے اور بہت لائٹ وائٹ لگا کے اور پھر بدعا دی جاتی ہے۔ بدعا تو ایک بڑا اسپونٹینیس قسم کا ایک بہت خودکار میکینزم کی طرح انسان کے دل سے جو ہے آہ نکلتی ہے، یعنی آہ کوئی پروگرام بنا کر نہیں نکالی جاتی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے کہ بھئی چلو بھئی اب ہم آہ بھریں گے یا پھر ہم بد دعا دیں گے۔ تو وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف پروٹوکول، دعا بھی ایسی نکلتی ہے اور بد دعا بھی ایسی نکلتی ہے کہ وہ کسی پروگرام میں پلاننگ کے تحت تھوڑی ہوتی ہے، بس وہ نکل گئی اور چلی گئی، نہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ خود انسان جو بد دعا دے رہا ہوتا خود اس کا نہیں کنٹرول ہوتا اس کے اوپر۔ اس کو ریشنلی یوں بھی مطلب محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جب دی ہوئی دعا وہ فوراً پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے، آپ کو اسی دنیا میں ملتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کے لیے بات جو ملتا ہوگا وہ تو ملے گا ہی، ظاہر ہے، لیکن اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے کوئی اچھی دعا دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دعا جو ہے بہت دعا کی بنسبت بد دعا بہت طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک کچلے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ ہوتی ہے۔ تو یقیناً اسے کوئی اسے پروگرام بنا کے نہیں دیتا ہے کہ بھئی پروگرام بنا لیا چلو بھئی اب بد دعا دیں گے، چلو بھئی۔ تو یہ وہ الگ ہوتا ہے۔ کوسنا بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوسا بھی جاتا ہے، تو کوسے میں تو شاید کچھ اختیار ہوتا ہے کہ انسان نہیں کوسے، لیکن بد دعا تو ایک امیڈیٹ فوراً قسم کا ایک خودکار میکینزم ہے جو انسان کے جذبات اور احساسات سے جڑا ہوا ہے اور وہ ایک دم آزاد ہو کے اور نکلتی ہے۔ بہرحال میرا تو ایسا ہی تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کوئی 90 میں نے جو ہے ایک جاب کی۔ اس وقت میرے پاس جو ہے بی ایس سی اور ایک آرٹ کی بھی ڈگری تھی، خیر، اور ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میری ایک ایگزیبیشن بھی ہو چکی تھی پینٹنگز کی، خیر۔ تو 15 گریڈ کی جاب تھی اور ایک پرنٹنگ کے ادارے میں تھی، گورنمنٹ کے۔ تو میں نے وہاں نوکری کی اور تقریباً کوئی میرے خیال سے کئی برس 7-8 برس کی، پھر پڑھائی کر کے پھر وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، کمیشن کیا، لیکچر ہوا۔ تو وہ 15 گریڈ کی جاب جو کی میں نے آرٹسٹ اور ڈیزائنر کی اسپیشلی، تو وہ جو ہے تو وہ جس ادارے میں کی تو اس کا جو ہے سربراہ جو تھا، تو ایکچولی وہ دو تھے اس کے، ایک تو مطلب ہائیسٹ اتھارٹی اور ایک سیکنڈ۔ تو ہائیسٹ اتھارٹی تو ظاہر ہے اس کا کام یہ تھا کہ بہت بڑے قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں ان میں وہ دخل دیتے تھے۔ باقی مینجمنٹ جو ہوتی تھی اور پریس کے اندر کی ملازمین کے حوالے سے اور دوسرے دیگر بتیرے کام ہوتے ہیں تو وہ یہ صاحب کرتے تھے۔ ابھی اس کے لیے آپ ان کا نام رکھ دیں کہ حمید صاحب ہم رکھ لیتے ہیں نام، میں اصل نام تھوڑا سا ہائڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ انتہائی بد دماغ قسم کے آدمی تھے، فوت ہو گئے، اور دیکھنے میں بڑے بھائی گورے چٹے نیلی آنکھوں والے وغیرہ وغیرہ، بچے بھی ان کے ایسے ہی تھے سارے۔ تو اب یہ ہوا کہ ان کو ایک مجھ سے نہ جانے کیا ہو گیا، بلکہ اس کو میں نے بہت یاد کیا تو ہوا یہ
کہ جب میں اپنے کاغذات لے کے ان کے پاس پہنچا پہلے دن، تو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا. تو وہ سامنے جو ہے بڑی سی ٹیبل اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے، اور تو بہت ساری کرسیاں خالی تھیں. تو وہ کچھ لکھ رہے تھے، کیا پتہ نہیں وہ پریٹینڈ کر رہے ہوں، آئی ڈونٹ نو. بہرحال میں نے کچھ دیر انتظار کیا. جب وہ لکھنے میں مصروف رہے، لیمپ بھی چل رہا تھا جیسے کہ ہوتا ہے بیوروکریٹک ایٹماسفیئر. تو 20 گریڈ کے ہو. تو خیر میں تھک گیا تو میں نے کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا سامنے اتنی ساری کرسی کے بیٹھ گیا. ارے بھائی میں بیٹھا ہی تھا کہ ایسی زور سے چیخ کے دھاڑے، کس کی اجازت سے آپ بیٹھ گئے، کس سے پوچھ کر بیٹھ گیا. میں گھبرا کے بالکل، بلکہ گھبرا کے کیا، بوکھلا کے میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اور جب میرے پسینے آ گئے کہ یہ اس قدر انسلٹنگ، اور ایک دم اور جناب جھاڑ پہ لائی. پھر میں نے ظاہر ہے مجھے معذرت کرنی تھی، تو میں نے معذرت کی کہ اچھا بھی، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا، بیٹھ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. خیر پھر وہ، تو یہ ایک پہلا ایکسپیرینس تھا. پھر میں کھڑے رہا جب تک وہ بات کرتے رہے. پھر باہر آ گیا. اس بات کو گزر گئے کہ کئی برس میں نے جاب کی وہاں پہ، تو بس ان کی ایک تسلسی رہ گئی. اب وہ کیوں رہ گئی؟ بہرحال پھر ایک مرتبہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ ہی بنگلہ بھی تھا اس کا، تو اس میں سے وہ دروازے پہ کھڑا ہوا. تو ایک وہ جو خاص بلوچ عورتیں پہنتی ہیں، گول برقع ٹائپ کا جو ہوتا ہے، وہ سیاہ برقع پہنے ہوئے، اور وہ دروازے پہ کھڑا نکل کے یہ صاحب جو ہیں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے پیر پکڑ رہی عورت. ظاہر نقاب میں پردے میں تھی تو اس کی شکل تو نہیں دیکھ، پیر پکڑی اور ٹھوکروں میں مار رہے حضرت. وہ اس جگہ تھوڑا سا حصہ کچا بھی تھا تو مٹی میں لتھڑ گئی برقعے میں. اور ظاہر کچھ لوگ دور دور تھے، ان کے مزاج آشنا سبھی تھے کہ وہ بہت ہی جلال میں ہے حضرت. تو دور سے، ہم بھی دور سے چھپ کے ذرا فاصلے سے دیکھ رہے تھے کیا ماجرا ہے، آڑ میں ہو کے ذرا. تو خیر انہوں نے ٹھوکریں ماری. آخر اس کے بعد جو ہے تو پھر وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی. بعد میں پتہ چلا ہمارے بہت اچھے اور مہربان دوستوں میں تھے کہ کیشر صاحب کچھ شاعری وغیرہ سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، تو یوں ہماری ان کی اچھی بن گئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا یہ جب میری ملاقات ہوئی. تو کہنے لگے بھائی وہ ایک 4 یا 5 گریڈ کا بلوچ نژاد جو تھا، وہ پٹے والا، وہ مر گیا. آئی تھی اس کی، مر گیا. اب اس کے کچھ واجبات بنتے ہیں، ناٹ مور دین شاید 1.5-2 لاکھ بنتے ہیں، تو یہ نہیں دے رہے ہیں اس کے لیے. اس میں شاید اس نے کوئی دعائی وائی دے دی ان کو. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو دینا ہی نہیں ہے. تو آتی ہے، گڑ گڑ آتی ہے کہ بھی دے دیں، بچے ہیں میرے چھوٹے، اور وہ بہت عمر رسیدہ بھی نہیں، فوت ہوا تھا اس کا شوہر. تو اس طرح سے جھڑکی. تو یہ منظر میرے ذہن میں چپک سا گیا، رہ گیا. تو اور وہ بد دعا بھی میں نے سن لی تھی. بات چلی گئی.